آج ہم سورۃ یاسین کی تفسیر کے اندر آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 34 تک دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم نے بات کی تھی جب وہ ایک اللہ کا ولی آ کر اپنی قوم کو نصیحت کرنے لگا کہ تم بھی کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ان رسولوں کی بات مان لو، یہ جو تمہیں پیغام پہنچا رہے ہیں، دین کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ تمہیں سچ بتا رہے ہیں، تم اس کی طرف کیا کرو، لوٹ کر آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آؤ۔ تو فرمایا کہ میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی تو رب ہے جس کی طرف ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اتخذ من دونہ آلیۃ ان یردن الرحمن بدر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون، اور کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤ کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکے۔ اس اللہ کے ولی نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر میرے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے مجھے، تو وہ کیا کرتا ہے، آپ کے خدا مجھے بچا لیں گے۔ جو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ مجھے کیا بچائیں گے، میری مشکل کو کیا دور کریں گے، میری مشکل تو وہ میرے لیے ہوگی۔ حقیقت کے اندر اگر کوئی مشکل دور کر سکتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی مشکل دور نہیں کر سکتا۔ تو اس اللہ کے ولی نے اپنی قوم سے کہا کہ صرف وہی اللہ ہے جو آپ کی پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے، آپ کی مشکلوں کو بھی دور کرتا ہے، اور یہ میری مشکلوں کو بھی کیا کرتا ہے، دور کرتا ہے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں، یعنی اگر میں اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانوں، ان یہودیوں کے معبود بتوں پر ایمان لے آؤں، تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں کیا ہوں، کھلی گمراہی کے اندر ہوں، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے اور میں کافروں میں سے ہو گیا ہوں۔ لیکن وہ کہتا تھا کہ میں صرف اور صرف اپنے رب پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو تم بھی کیا کرو اے میری قوم، اپنے رب پر کیا کرو، بھروسہ کرو۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا تو میری سنو۔ اس اللہ کے ولی نے اپنے ان جو رسول تھے جن کے پاس وہ دوڑ کر آیا تھا ان کو پیغام دیا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لے آتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ پر کیا کرتا ہوں، ایمان لے آتا ہوں۔ یہ قوم ایمان نہیں لے آتی تو ان کی مرضی ہے۔ قیل ادخل الجنت قال یا لیت قوم یعلمون، اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو، کہا کسی طرح میری قوم جانتی۔ اس اللہ کے ولی کا جب اس دنیا کے اندر سے انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تم کیا ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ جب جنت میں داخل ہوا تو خواہش کرنے لگا کہ کاش میں بھی اپنی قوم کو بتا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ یعنی ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے جو بھی اللہ کا ولی ہو کہ میرے جو سامنے والے لوگ ہیں، میری قوم کے لوگ ہیں، وہ بھی کیا ہو جائیں، نصیحت پکڑ لیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لیں، تو وہ کیا ہو جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یاد کریں ذرا اس واقعے کو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے اندر جب لوگوں کے دین کا پیغام پہنچایا، دین کے بارے میں بتایا، تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی، کفر کیا، انکار کیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر تک مارے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، اس کی بات سنیں، یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ اگر حکم فرمائیں تو میں اس پہاڑ کے 2 ٹکڑے کر دوں اور پہاڑ کو ایسا اڑاؤں کہ اس طائف والوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اس وقت اس قوم کو اسی وقت تباہ و برباد کروا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہ کیا، بلکہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں انہی میں سے کچھ لوگ آئیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو مانیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو مانیں گے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس اللہ کے ولی کی جب وہاں سے رخصت ہو کر گیا، اس دنیا سے رخصت ہو کر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے اندر مقام عطا فرمایا، جنت کے اندر جگہ عطا فرمائی۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا تھا۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا ہی نہ تھا۔ یعنی ان رسولوں کے بعد
اور اللہ کے ولی گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی لشکر نہ اتارا، کوئی اور رسول نہ اتارا، پھر اس قوم کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، وہ تو بس ایک چیخ ہی تھی جو بھی وہ بجھ کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، صرف ایک چیخ کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وجہ سے وہ جتنی بھی قوم تھی ساری تباہ و برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، نام و نشانی ختم ہو گیا۔ یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون، اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹھا کرتے ہیں، یعنی مذاق اڑاتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں نازل کی ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افسوس ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے آتے، قرآن پاک پر ایمان نہیں لے آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتے۔ جو ایمان نہیں لے آتے تو پھر وہ اس دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک فرما دیں اور ان کی طرف پلٹنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نصیحت کے طور پر کہا کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے ان سے پہلے کتنی ایسی بستیاں تھیں جن کو ہم نے برباد کر دیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی جب کی تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کی بستیوں کو ہی کیا کر دیا، ختم کر دیا، ساری بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو زندگی گزار رہے ہیں یا گزار چکے ہیں یا اس دنیا سے رخصت ہو کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا سب میرے حضور کھڑے ہوں، سب میرے سامنے کھڑے ہوں گے اور سب اپنی اپنی زندگی کا جواب دیں گے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی نے اچھائی کے کام کیے ہوں گے تو وہ بھی جواب دے گا، اگر کسی نے برائی کے کام کیے ہوں گے تو وہ بھی جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میری بارگاہ میں بندے میرے حاضر ہوں گے تو میں اس کی پوری زندگی کا حساب لوں گا۔ آج ہم سوچیں ایک ہفتے کے اندر ہم اگر کوئی چیز خرید و فروخت کرتے ہیں پورا ہفتے کے اندر تو ہم سے آخر میں حساب نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں کہاں پہ خرچ کیے، پیسے ہمارے کہاں کہاں استعمال ہوئے ہیں نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں پہنچو گے میں تمہاری زندگی کے بارے میں تم سے سوال پوچھوں گا کہ تم نے زندگی کہاں گزاری، اس وقت پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کو کہاں گزار گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔